عظم اللہ وجورنا و وجورکم بمصائب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ درشکو پھر سے ایک بار تمام JK 24/7 نیوز دیکھنے والوں کو آپ سبھی لوگوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے چلتے، اربعین حسینی کے چلتے خطے لداخ کے ڈسٹرکٹ کرگل میں فور دی فرسٹ ٹائم جو ہے حسینی واک کے نام سے، یعنی کہ اربعین واک کے نام سے بڑے پیمانے پہ جو پروسیشن جو ہے وہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں برابر پرکاچک سے جو ہے اربعین واک سٹارٹ ہو کے خطے ڈسٹرکٹ کارگل میں جو ہے یہ واک جو ہے کنکلوڈ ہوگا۔ زیادہ جانکاری کے لیے میرے ساتھ ناصر زیدی صاحب جڑیں گے جو اوور آل اس پروسیشن کو، اس اربعین واک کو جو مانیٹر کرتے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بریف کرو گے کہ فور دی فرسٹ ٹائم کرگل کی ہسٹری میں پہلی بار اربعین واک کے نام سے جس طرح عراق میں مسلسل چلتے آ رہا ہے، تو پہلی بار ایک بہترین ایک انیشیٹو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ڈسٹرکٹ کارگل میں بھی اربعین واک کے حوالے سے۔ پہلے تو آپ تھوڑا بہت بریف کرو گے کب سٹارٹ ہوا، کہاں سے سٹارٹ ہوا، تھوڑا پروسیشن کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بریف کرو گے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں، اور خانہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ یہاں پہ رپورٹ دینے کے لیے پہنچے ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے 23 تاریخ کو جو ہم نے واک پرکاچک سے سٹارٹ رکھا تھا، پرکاچک ٹو کارگل کے لیے، تو 23 تاریخ کو ہم صبح 6 بجے کارگل سے نکلے، جہاں پہ ہم نے ٹائمنگ 6 بجے رکھے تھے کارگل سے نکلنے کے لیے، لیکن 6 بجے بچوں کو ہر جگہ سے جمع ہونے تک کافی لیٹ، ہمیں 8 بج گیا، تو ہمارے شیڈول میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو بعد میں ہم پہنچے پرکاچک، تھوڑا ہم جہاں پہ 10 بجے کا ٹائم تھا وہاں پہ ہم 12:30 بجے پہنچے، تو وہاں سے نماز پڑھ کے پرکاچک کی پورے لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں کافی فیسلٹیز رکھا تھی وہاں پہ۔ نماز جمعہ کے بعد یہ نماز پیشین کی نماز کے بعد چائے وائے پی کے ہم وہاں سے نکل گئے پورا قافلے کو لے کے۔ تب میرے سے جڑے تھے خالی 180 نفر قافلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہمارا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے جب تک ہم ٹنگول پہنچے، ٹنگول کی لوگوں کی طرف سے لنچ کا انتظام کیا گیا تھا سر۔ نہیں، ٹنگول کا انہوں نے ایک گراؤنڈ پہ رکھا ہوا تھا، ان کے کمیونٹی ہال کے گراؤنڈ پہ، کیونکہ امامباڑے میں اتنے لوگوں کا رہنا پاسبل نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے باہر رکھا گیا تھا۔ تو وہاں پہ لنچ کر کے جب ہم نکلے تو وہاں سے کم 20 نفر ہمیں اور بھی جڑ گئے، جو ہم تیسری کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں پہ ہمارا رات کا اسٹے تیسری میں تھا۔ پھر تیسری کے انجمن زمان کی طرف سے ہمیں اچھا انہوں نے فیسلٹیز دیا وہاں پہ، کھانے کا، رہنے کا، ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ جب تیسری سے پھر صبح انہوں نے بریک فاسٹ کے بعد 9 بجے ہم وہاں سے نکل گئے قافلے کو لے کر، تو گیلنگ پہنچے، اور گیلنگ کے لوگوں نے ہمیں وہاں پہ لنچ کا انتظام کیا تھا، ہم ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد کانپور میں انجمن زمان کی طرف سے انہوں نے نمک کوثر کی بارگاہ میں ہمارا پورا انتظام رکھا تھا، لڑکیوں کے لیے ان کا کمیونٹی ہال تھا، وہاں پہ انہوں نے انتظام رکھا گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ لڑکے لڑکی سب مل کے، بہت سارے افواہیں مجھے سننے کو ملا لوگوں کی طرف سے کہ لڑکا لڑکی سب ایک ہو کے جڑے، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کم سے کم لڑکا اور لڑکی کی جیب میں یہاں پہ کم سے کم 200 میٹر کا فرق ہے، اتنے گیپ پہ چل رہے ہیں، اور ہم خود اور میرا کچھ والنٹیئر مل کے اس قافلے کو ہم چلا رہے ہیں اس طرح۔ اور وہاں سے نکل گئے ہم، پھر شام کو سے نکل گئے لنگر سے بھی انہوں نے سبیل کا بہت انتظام کیا تھا پورے لوگوں نے۔ اس کے بعد پھرو نکا، خصوصاً میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں، محمد یاسین جو وہاں کا نمبردار ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اس نے میرا ایک فون کال پہ پورے اتنے بندوق کو کم سے کم 4.5 کلو کو انہوں نے لنچ کا انتظام کیا، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں، اور خدا ان کو اور بھی توفیق دے اس طرح امام حسین کے قافلوں کو خدمت کرنے کا۔ تو یہ تھا۔ پھر وہاں سے ہم نکل کے آگے آج جیم پور رات کو رکا، جیم پور کی لوگوں کا، وہاں کے شیخ ریسی اور ان کی کچھ کارکن جنہوں نے ہمارا بہت استقبال کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنے کا میرے پاس کوئی الفاظ ہے نہیں، صرف کس منہ سے میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ خدا ان کو اور بھی توفیق دے، اور بھی اس قوم کی ایسی چیزوں کا خدمت کرنے کو ان کو توفیق دے۔ میں یہی دعا کروں گا ان کا جتنے بھی مشکل ہو، خدا اس قافلے سے ان کی ہر مشکلات کو، ان کی گاؤں کی مشکلات کو آسان کر دے، انشاءاللہ سب حل ہو جائیں، اور ان کی جتنے بھی مرحوم دنیا سے گزر چکے ان کو مغفرت عطا کریں۔ تو آج ابھی ہم جیم پور سے نکلے ہیں، تو یہاں سے ہوتے ہوئے ہم گوما منجی کی طرف جائیں گے، وہاں پہ گوما منجی کے پورا گاؤں کی طرف سے ہمارے لیے لنچ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں سے
लंच करने के बाद हम मिंजी में आज नाइट स्टे करेंगे, तो फिर कल इंशाल्लाह मेरा ये काफिला करगिल पहुंचेंगे, करगिल भी इसका इख्तिताम होगा। और साथ में हम ये मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह हर साल अरबईन के लिए लोग नजफ से करबला पैदल वॉक करते थे, 2 साल से जो वबा बीमारी जो कोविड का फैला हुआ है पूरा वर्ल्ड में, उसकी वजह से वहाँ वीज़ा ना देने के कारण बहुत सारे मेरे यार दोस्त भी थे और बहुत सारे ऐसे भी लोगों की मुँह से मैंने सुना काश हम भी करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए पहुँचते। तो और बहुत सारे लोगों ने ये भी अफसोस किया कि हमें वीज़ा ना मिलने के कारण हम नहीं जा सके। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एरिया जो परका चिक कारगिल तो हम क्यों एक वॉक शुरू करें ताकि आगे भी जो नजफ से करबला नहीं जा सकता था, कम से कम इसी में अब्दुल्लाह हुसैन की याद में नियत लेके इस काफिले में जुड़े, तो क्या पता अब्दुल्लाह हुसैन हमारे इसको भी कबूल करे, इस काफिले जो यहाँ से जा रहे इसको कबूल करे। यही मैसेज देने के लिए मैं इस काफिले को लेके निकल पड़ा हूँ। 1-2 सवाल करूँगा ज़ैदी साहब, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कंक्लूड करूँगा। जैसे मैंने पहला एक बेहतरीन इनिशिएटिव ली है अरबईन वाक़ के हवाले से, जिस तरह आपने फरमाया कि करबला मुअज़्ज़म में भी यही वाक़ कई अरसों से चलता आ रहा है, तो ये पहला इनिशिएटिव है। आपको कितना मुश्किलातों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये पहला इनिशिएटिव है, और इसके बाद क्या आपको लगता है आइंदा आने वाले दिनों में हमारे द्रास करगिल हो, चिकन करगिल हो, इसी इनिशिएटिव को लेके दूसरे भी आगे आए सामने आए, ऐसे अरबईन वाक़ के हवाले से? जिस तरह आपने मुश्किल का जिक्र किया खालिद साहब, मुश्किल तो पहले मुझे लगा था कि मैं अकेला इस काफिले को कैसे संभालूं। अकेला ही था मैं कि जब मैंने ये फैसला लिया मैं अकेला इस काफिले को लेके निकला था, लेकिन मौला की करम से मुझे ऐसा रहा जैसे कि लोग जुटते गए और मेरा हर मुश्किल को मुझे लगता है मौला खुद ने उस मुश्किल का मुझे आसान निकालते किया हर जगह, लेकिन मुझे कोई मुश्किल अभी तक फेस करना नहीं पड़ा। खुदा की फजल से मुझे वॉलंटियर जुट गए एक से बढ़कर एक, जो अभी मेरे पूरे लड़के के जो काफिला है आगे चल रहा है, आप देख रहे हैं उसको, इतना बड़ा काफिला है, उसमें से गांव की तरफ से पूरा वॉलंटियर आ रहा है, हर गांव की तरफ से वॉलंटियर खुद मुझे जुट रहा है और मेरा हर मुश्किल को, और मैंने खुसूसन मेडिकल को लेकर मैंने बात किया सीमो साहब से, मुझे कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो सीमो साहब ने वो भी मुझे, हालांकि उस दिन रात के 8 बजे भी उन्होंने मुझे वो फैसिलिटीज़ पूरा प्रोवाइड किया, मेडिसिन को लेके वो सब कुछ, मास्क लेके, आजकल कोविड का दौर है, मास्क, सर्जिकल ग्लोव्स और ये सैनिटाइजर सब लेकिन उन्होंने रातों रात मुझे प्रोवाइड किया। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस के लिए बोला था हमारा बाकरिया हेल्थ केयर को और अर्रिज़ा को, मैंने दोनों को बोला था, लेकिन क्या हुआ बाकरिया वालों को जो उनका वैक्सीनेशन चल रहा था सांकू और फेसरू ब्लॉक में पूरा, तो वो लोग बिजी था, उन्होंने मुझे बोला कि अगर हम इसमें बिजी नहीं होते तो हम अपना दोनों एम्बुलेंस आपके साथ प्रोवाइड करते। तो फिर मैंने बाकरिया वाले हमारे अर्रिज़ा वालों को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने भी बोला, जब मैंने बोला ही तो उन्होंने वहीं से बोला प्रोवाइड किया मुझे, साथ में उनका 2 वॉलंटियर एम्बुलेंस और 2 वॉलंटियर जो शमीम और सरवर वफा पूरा मेरे साथ जब से ये काफिला शुरू हुआ है परका चिक से यहाँ तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, दिन रात मेरे साथ ही काम करके यहाँ पे एम्बुलेंस का मुझे काफ़ी फैसिलिटीज रहा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मुझे हर जगह सहयोग रहा। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मुझे देखने के लिए कि कोई परेशानी आपको तो नहीं है बोल के, और हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसपी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। परका चिक से लेके अभी तक मैं ट्रेसपोर्ट में, अभी तक उनका पूरा बंदे मेरे साथ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बोल के पूरा उनका जवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्हें इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुश्किल मुझे कुछ नहीं लगा इस काफिले को बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह अगले साल मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया कि आप अगले साल मुझे इस काफिले को किस तरह हैंडल करना है बोलते, तो इंशाल्लाह अगले साल इससे ज़्यादा लोग लेके मैं इस काफिले में। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अभी हमारे साथ नासिर ज़ैदी साहब हमारे साथ जुड़े थे और अरबईन वाक़ के हवाले से बराबर ब्रीफ हमें दे रहे थे। और फिर से मैं एक बार आपको दोहरा दूँ कि कारगिल की हिस्ट्री में पहली बार अरबईन वाक़ के नाम से एक वाक़ का एक बेहतरीन एक इनिशिएटिव ली है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इससे पहले अरबईन वाक़ जो है वो सिर्फ इराक़ में हुआ करते थे, अब एक बेहतरीन इनिशिएटिव जैसे कारगिल में अरबईन वाक़ के हवाले से ये वाक़ शुरू की गई, जिसमें परका चिक से लेके डिस्ट्रिक्ट कारगिल तक ये अरबईन वाक़ होगा। अगर हम डिस्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 82 किलोमीटर जो है ये परका चिक से कारगिल होगा। और सिमिलरली मैं आपको बताते चलूँ कि ये वाक़ जो है परका चिक से शुरू होता हुआ, टंगुल से होता हुआ, तेसरू से होता हुआ, सांकू से होता हुआ, अब काफिला जो है जयमपुर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफिला जो है जयमपुर पहुंचा हुआ है। और उसके बाद एक नाइट स्टे आप एक
मिंजी में होगा, वहाँ भी सभी डिस्ट्रिक्ट कारगिल की जानिब से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, प्राइवेट एनजीओ की जानिब से सबील का भी इंतजाम किया जाएगा। और कल रात को इंशाअल्लाह काफिला जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल पहुंचेंगे और परसों अरबईन में, हुसैनी में यह काफिला जो है बराबर शिरकत करेंगे। हम भी अपनी तरफ से बराबर कोशिश करेंगे कि बराबर विजुअल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, बराबर विजुअल जो है अरबईन वॉक के हवाले से बराबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ और एक वॉलंटियर जुड़ेंगे जो बराबर परकाचिक से होता हुआ इस वॉक में कारगिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर सबसे सुनाई मिंग बुजिजरचा दो ना रंग प्रॉपर परकाचिक नहीं min jiram nga sangko na ngimi ama hwa thani faza ba sana yarang di wak peng yarang perkating na barabar yarang yang shumule yarang songso tin suju daksang tak pa daksang tang takriban 40 ko lek suju teji blaga daksang tak pa ore se gatu juluju do se gulik share bachan tv version kase ji baksid mehrabani nga chang perkating na 12:30 رياب نا اكن فيق بسنا يرا پیشینی 12:30 فيق بسنا بين من جهه دك مجلس بسنا دوڑای چی تقریبا دکن سیگمانا بالکل جگہ جگہ nga من دی فیسلٹیز تو پبلک من بڑھیا نمبر بنا زنس کالج چاس کالج مہربانا کافی استقبال بس پرکات جگہ کنا بین یرا اچمبر خرانگا سجو مہمان دکنا تیسرو من اچا ستے بس من جو تیسرو yang mana کافی من مین خدمت بس ظاهرین نی دکنا اچا یو جو انا تھابو نے کیلو تھابو نے یختاری مثلا گاو چ تھارا ریالین اچا تو زار دن سو دکا من کافی بڑھیا من دن باجو من خدمت باز من خدا اس کو جزا خیر شز باشی من بالکل بڑھیا دیکھنا چاہتا سانگ کو من بالکل بڑھیا سکھ من دیکھا انتظامات دل کرنا چاہنا کرتے فرونا جگہ بالکل دن سجو دین گون منگل فون لا چا سٹے بس جو من کوئی احساس جت پن چلے جو من بالکل نچا سختی انتظام بس کھان بالکل مطلب ٹائم کو بالکل نیچے کمی گرفتن کی dan la sete yang disaren jas pinjuna pata ni chi sunin ki dekane ade kaste bacha chana mana khon kafi mushkilat do do sigma nazar nambardar na شیخ پاگا پر سروس مانا بالکل دن نبا شامی شام 2-3 گھنٹہ نو دیس ایک پبلک انتظام بازد سو دیکھا نا اچانا کافلہ کوریا بڑائی چھسوں داستان دیکھا نا دیس تینا کم سا 4-5 ہزار سے پلاس میدو جویا مانا مہربان مانا بالکل ہر جگہ اچھا کافی استقبال سو کسا جو دی بتوں سنا رہا بس کی حسینی واق اربعین واق درے دیو کرگل یعنی کہ خط لداخ اسلام جو پہلی بار جو تم واق سے شروع سے جو ایک گردمو انیشیٹیو لینے آتی والنٹیر نے یار گزب سے جو دیولا جو تو واقع چھار گوشنا یا یوم میں نمزان یار اس سے جو جیسے آتی دراز سے کرگل جو چکتن سے کرگل جو تو واقع شروع بنا جو انیشیٹیو لینے آگے تو جو کیسا جو من بہتر سے بہتر قدم لینے جو من بالکل من خشی دیا نو من ہر میاں من دیتو 40,000 لچ تمنا نہ لیکن نتا ارسونا پاسپورٹ سونا لامپ تاری چاله دو سے سو سرما چ دو شوخانه پرابلم منگوی جو یوم من دی من بہترین قدم دو جو نتا دیر یا تھا من بالکل سیا کربلا چھ حال سم سے گات سی بن کور دو چا من بالکل بہتر دو جو من دی اس سے بھی بڑھ چڑھ کے شاگو شدو پارٹی بازی میں نتا چا میں پسق یک جوٹ سو سے جو بالکل ادارہ ہر ادارہ نشین گنگا جوٹ سو سے بنا کا تمہارا بہتر دو جو من ہولڈ کا من بالکل کیسا بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ چھنا ناظرین اچھا والنٹیر چنگا موجود سے تم اوور آل اربعین واقعی حوالے کا فری ایکسپیرینس پرکا چک کرگل برابر فری ایکسپیرینس متا وہ شیئر بین اس کو برابر ویژول جو ہے اربعین واقعہ کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے تھے اس سے پہلے بھی آرگنائزرز کے دوارا بھی انٹرویو اوور آل اس پروسیشن کو لے کے اس اربعین کے حوالے سے برابر ویژولز آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اربعین نے حسینی کے چلتے ڈسٹرکٹ خطے لداخ کے ڈسٹرکٹ کرگل میں پہلی بار ایک بہترین انیشیٹو اربعین واق کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں السلام علیکم سر السلام علیکم نیوز پولانا چا بندے حقیقی تابنا بولنا چی تیسپونی پبلکی طرف نہنتا ممنوع مشروع جسی کہ 2021 نوبیا ہے جی مجلس کو تشکیل سانگو اچھا امید پین کربلا چھے جی کورونا یو چوز نچا پاسپورٹ ملدن نچا کربلا چھچا مسوم دستا نچا سنی امید کھولے السلام علی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إن في الجنة نهرا من اللبن لعلي وزهراء والحسن والحسين
كل من كان محبا لهم يدخل الجنة نهرا من هجر. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، واحشرنا في زمرة الحسين، واحشرنا في تحت اللواء الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين، واشفي مرضاتنا بحق الحسين. ينتن ميريابا بندے حقیقی طرف نچے کسپونی مرکوتھانا نچے ینتحساس کیال بیوسی نچے کربلا یہ کھورے نچے امید کھورے ینتن تمام مغمان کی طرف نے شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. سارا عطا مدکا ادادار چنگ عطا مجھک سوتین خوشکری سمجھو خوشکری ایکسپیرینس ہو اربعین واقع کو نتے سے برابر نتم سکوا چھٹ چکے ہیں. جس نتے سے نتی طرف نے کوشش بیت کہ اربعین واقع کے حوالے کا ویژول سن رپورٹ سن ینتم سکوا چھٹ چکے کو برابر ویژول جو ہے اربعین واقع کے حوالے سے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس اربعین واق میں بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن رہا ہے، چاہے ریلیجیس آرگنائزیشن ہو، پرائیویٹ این جی اوز ہو، والنٹیئرس ہو، اور گاؤں کے جو والنٹیئرس ہیں ان کا بھی بہت سپورٹ رہا ہے اس اربعین واق میں. اور اس واق کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، ایمبولینس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کا بھی بہترین سپورٹ رہا ہے. پرکا چک سے لے کے کرگل تک انہوں نے ایمبولینس پرووائڈ کی ہے. سرور رضا میرے ساتھ جڑیں گے. سرور رضا جو ہے برابر ایمبولینس کو ڈرائیو کر کے پرکا چک سے کرگل تک یہ قافلہ ایمبولینس آگے آگے چلتا ہوا کرگل کی طرف جا رہے. سرور صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم خالد صاحب، شکریہ آپ کا. تو کیسا ایکسپیرینس رہا پرکا چک سے لگاتار آپ ایمبولینس میں ایمبولینس کو برابر آپ ہی سنبھال رہے ہو، آپ ہی ہینڈل کر رہے ہو، تو کیسا ایکسپیرینس رہا تھوڑا بہت شیئر کرو گے اربعین واق کے حوالے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ خالد صاحب جو آپ یہاں ہمارے ساتھ جوائن کیا اس قافلے کو جے ایم پور سے. تو اوور آل میرا ایکسپیرینس جہاں تک ہمیں یہاں پہ بہت اچھا رہا. لوگوں کا کافی سپورٹ ملا. شروع میں ہمارا پرکا چک کے جو عوام تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اس کے بعد ہمیں ٹنگول میں ہمیں لنچ رکھا تھا، اس کا بھی بہت سپورٹ کیا. اور تیسرو سنگو اور جے ایم پور لاسٹ ابھی ہم منجی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو اوور آل بہت اچھا ایکسپیرینس رہا لوگوں کو. اور تھوڑے بہت جو ہمارے زوار تھے ان کے پیروں پہ تھوڑے چھالے والے پڑے تھے، ہم نے ان کو بھی ڈریسنگ ویسنگ وغیرہ کیا. تو ایسا واک جو ہے یہ خطے لداخ کی ہسٹری میں یعنی کہ کرگل ڈسٹرکٹ میں پہلی بار ایک ایسا انیشیٹو اربعین واک کے نام سے. تو اوور آل آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہو؟ آنے والے دنوں میں اور بھی ایسے واکس میں لوگ جوائن کریں گے؟ جی بالکل. اور یہ تو ابھی شروعات ہے، کچھ ہی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھی. میرے حساب سے یہ آئندہ اور ایک نیکسٹ اربعین میں بھی ہونا چاہیے. اور ہمارے جو ادارے ہیں ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں، این جی اوز ہیں، ان کو بھی یہ انیشیٹو لینا چاہیے اور لے کے بالکل. اور یہ اربعین واک ہمارے اربعین تک کامیاب کروانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تو درشکوں ہمارے ساتھ سرور وفا ہمارے ساتھ جڑے تھے اوور آل اس اربعین واق کے حوالے سے. اور برابر میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ پرکا چک ٹو کارگل انہوں نے میڈیسن کے ساتھ ایمبولینس برابر جو ہے پرکا چک ٹو کارگل جو ہے یہ قافلہ جا رہا ہے. تو میں بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اربعین واق کے حوالے سے ویژولز آپ تک پہنچانے کی، اس کو برابر ویژولز رپورٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اربعین واق کے حوالے سے زیادہ جانکاری کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر محمد عباس صاحب جڑیں گے. سرجن اسپیشلسٹ ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل اور ساتھ ہی ساتھ پریسیڈنٹ بھی ہے الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائننگ کے لیے. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو اربعین واق کے حوالے سے تھوڑا بہت بریف کرو گے سر؟ کیا کیا کنٹریبیوشن، کیا کیا سپورٹ اور کوآپریشن رہا ہے اس اربعین واق میں الرضا ہیلتھ کیئر اور یہ ان کولیبریشن ہے سر چیف میڈیکل آفیسر کرگل کی جانب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو فرسٹ ٹائم کرگل میں اربعین واق کا جو سلسلہ شروع ہو گیا اس سال سے، تو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہوئے الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن ان کولیبریشن وتھ چیف میڈیکل آفیسر کرگل، تو ہم نے یہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا ہوا ہے آج یہاں پہ اشنا ریزورٹ پہ. تو یہاں پہ ہم نے جو اربعین واق میں جتنے لوگ ہمارے زائرین جو حصہ لیا ہے، ان لوگوں نے ابھی کچھ 90 کلومیٹر سے چل کے آ رہے ہیں یہاں پہ. تو ان کے لیے ہم نے یہاں پہ علاج معالجہ کے لیے یا کسی کو
किसी को टांगों में दर्द है या पैरों में छाले पड़े हैं या किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेडिसिन्स का अवेलेबल कराया है। और साथ में हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे अल-रज़ा के डॉक्टर साहिबान भी यहाँ पे इनका ये मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं। साथ में हमारे वॉलंटियर्स भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। और हमने यहाँ पे इनके लिए रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो बाकी हमारा 23 तारीख से हमारा एम्बुलेंस जो है, हमारा अल-रज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन का एम्बुलेंस जो है हमारे इस अर्बन वॉक में हमारे प्रोवाइड करके रखा है इनको। और हमारे ज़ायरीन के साथ साथ इनको हर तरह की सपोर्ट में इनका हिस्सा ले रहा है हमारा यहाँ पे एम्बुलेंस। और एक एम्बुलेंस आज हमने यहाँ मेडिकल कैंप में भी रखा हुआ है, जिसमें अगर किसी को यहाँ से रेफ़र करना पड़े, किसी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे ले जाना पड़े या किसी को या उसके लिए हमने एक एम्बुलेंस यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे इनका मेडिकल हेल्थ चेकअप इनका सबका हो जाएगा। और साथ में मेडिसिन हमने यहाँ पे फ्री अवेलेबल कराया है हमारे अल-रज़ा और चीफ मेडिकल ऑफिसर के कोलैबोरेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया थे दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब, हमारे साथ जुड़े थे सर्जन स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के ओवरऑल इस अर्बईन वॉक के हवाले से बराबर ब्रीफ हम तक पहुंचा रहे थे। और साथ ही साथ कल अर्बईन हुसैनी के हवाले से भी अरेंजमेंट और बाकी इंतजाम के बारे में हमारे को डिटेल दे रहे थे। तो देश खिते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे।